بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے متقین کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، اور متقین یا تقوی اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے ان سے باز آ جائیں۔ تو ان متقین کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام کے مطابق نماز سے مراد یہاں ہر طرح کی نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے وہ نفل نماز ہے۔ یہ اپنی نمازوں کو بہت دھیان کے ساتھ، بہت توجہ اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر خوب توجہ رکھیں، چاہے ہم فرض نمازیں ادا کر رہے ہوں یا نفل نمازیں ادا کر رہے ہوں، ہر دو حال میں ہماری نمازیں تمام اس کے ارکان اور واجبات پورے ہونے چاہیے۔ یہاں پر نماز قائم کرنے والے کہا گیا ہے، پڑھنے والے نہیں کہا گیا، اور نماز قائم کرنے سے مراد علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے تمام ارکان، تمام واجبات کو بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بغیر کسی لاپرواہی کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نماز قائم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرنی چاہیے کہ ہم نماز جیسی عظیم عبادت کو بہت توجہ، بہت اطمینان، بہت فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے تمام ارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ نماز میں خشوع و خضوع اور اطمینان بھی نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کے قیام کا خیال رکھیں، قیام کرتے ہوئے کس طرح کا قیام ہونا چاہیے، اس میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہمیں کس طرح سے نماز میں بیٹھنا ہے، اور کس طرح سے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کے ارکان کیا ہیں، اور کس طرح سے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ یہ سارے جو مختلف مرحلے ہیں نماز کے، بہت توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہمیں سکھایا ہے، جب ہم اس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پرہیزگار، متقی اور فرما بردار بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز میں ہر طرح کی نماز آ جاتی ہے، فرض نماز بھی اور نوافل بھی، یعنی یہ اپنی فرض نمازوں اور اپنی نفل نمازوں کو بہت توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور قائم کرنے والے اس لیے کہا کہ یہ نمازوں کے تمام ارکان، تمام واجبات کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ قیام، قعود اور سجدہ اور رکوع تمام سرانجام دیتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی اور امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اطمینان بھی نماز کا ایک اہم رکن ہے، بہت جلدی میں تیزی کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ دل جمعی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ سورۃ البقرہ سے ہم ایک اور پیغام یہ بھی لیتے ہیں کہ ان متقین اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کی ایک کوالٹی اور بھی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے پیارے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کرنا بھی دو قسم کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور متقین بندے دونوں طرح کا خرچ کرتے ہیں۔ پہلا خرچ ہے جو کہ واجب یعنی فرض خرچ کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالے۔
اور اس کے بعد نفلی طور پر جو خرچ کرتے ہیں یعنی نفلی صدقات کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر نیکی کے راہ میں خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام اور مفسرین یہاں ہماری توجہ ایک اور اہم نقطے کی طرف دلاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے حلال رزق، کیونکہ حرام رزق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ رزق نہیں ہوتا، وہ انسان زبردستی اپنے مال میں شامل کرتا ہے، دھوکہ دہی سے شامل کرتا ہے، جھوٹ بول کے شامل کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ ہونا چاہیے، وہ مال خرچ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے ہمیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا حرام مال میں سے کیے گئے صدقے کا نہ یہاں ذکر ہے نہ اس کی تعریف ہے، لہٰذا حرام مال یہاں پر خود بخود نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں ہمیں متقین کی صفات جو اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، اس میں جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، تو اس سے جب اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بخیلی کی دراصل مذمت بیان کی گئی ہے، بخیلی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو بخیلی کرنے والے پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو اللہ کی راہ میں مختلف نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والے لوگ یا بندے پسند ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندوں کی متقین، پرہیزگار اور فرما بردار بندوں کی نشانیاں بیان کی تو آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن انسانوں میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ گویا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کا طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی صراط مستقیم کے مطابق گزر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو صحیح طریقہ کار والے لوگ ہیں، دراصل یہی آخرت کی کامیابی پانے والے بھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آخرت کی کامیابی کو یہی لوگ پہنچیں گے جن کی کوالٹیز اللہ رب العزت نے یا صفات یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو تمام ارکان، تمام واجبات کے ساتھ خشوع و خضوع اور اطمینان سے ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو پاکیزہ حلال رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو آپ کی طرف جو کلام نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو گویا ہمیں سورۃ البقرہ میں سکھا دیا کہ آخرت کی کامیابی یعنی فلاح کا دار و مدار ان نشانیوں پر ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی صفات کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا جس مسلمان کے اندر ان صفات میں سے کسی بھی صفت میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی کوالٹی کم ہے، تو اس کی کامیابی کے چانسز اتنے ہی کم ہیں۔ لہٰذا سورۃ البقرہ کا یہ آغاز دراصل ہمیں سیلف ایویلیویشن کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے متقین اور پرہیزگار بندوں کی جو کوالٹیز بیان کی ہیں، ان میں سے کون سی کوالٹی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور کون سی کوالٹی نہیں پائی جاتی، اور پھر کون سی کوالٹیز کے حوالے سے ابھی تک ہم کمی اور کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے اس اصلاح کے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے تاکہ ہم بھی آخرت کی کامیابی کو پا سکیں اور اپنی زندگی صراط مستقیم کے مطابق چلا سکیں۔ سورۃ البقرہ کے مطالعے سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ بھی عبادت ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس کا ذکر دیگر عبادتوں اور نیکی کے کاموں کے ساتھ کیا ہے۔
لہٰذا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہی کی ایک شکل ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ پر ایمان لانا نیکی کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے تلاش کر کے ضرورت مندوں تک پہنچنا اور ان پر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، یہ سب نیکی کی شکلیں ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اب یہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے والی بات ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت آگے چل کے فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لے آیا، اور دیگر نیکیاں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر مال کو خرچ کیا۔ یہ جو آپ غمی خوشی میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، عید کے موقع پر آپ عیدی دیتے ہیں، یہ سب آپ یہ نیت کر کے دیا کریں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ والیتامی، اور جو یتیموں پر خرچ کیا جاتا ہے، والمساکین، اور محتاجوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وابن السبیل، مسافر پر خرچ کرنا، والسائلین، اور مانگنے والوں پر خرچ کرنا۔ تو سورۃ البقرہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ نیکیوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں خرچ کرنے کی تاکید کی ہے وہاں وہاں خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی ان نیک کاموں کی فہرست میں کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو اپنی نعمتیں عطا کی ہوں، اسے وطن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہو، اطمینان اور فارغ البالی کی نعمت عطا کی ہو، عافیت کی نعمت عطا کی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایسے مسلمان ضرورت مند بھائی تلاش کریں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور پھر ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہماری آزمائش ہی ہیں، ہمارا امتحان ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور یہ جو متقین ہوتے ہیں یہ اپنے مال کو اللہ رب العزت کی محبت میں رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی اہم نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ نعمت ہے ہماری عقل کی نعمت۔ اب ہمیں چاہیے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے، اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ ہم عقل جیسی عظیم نعمت کو اللہ رب العزت کی کتاب میں غور و فکر کرنے اور اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھنے پر لگائیں، اور یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہمارے لیے اور اپنی شریعت میں کیا حکمتیں رکھی ہیں اور ہماری کن مصلحتوں کا تحفظ کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، سینسیبل لوگو جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو، یہ جو اللہ رب العزت نے قصاص کا معاملہ بنایا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تو یہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں احکام دیے ہیں یا حدیث میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا کہا گیا ہے اور جن کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یا قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان سب کے پیچھے ہماری ہی مصلحتیں ہیں، ہمارے ہی فائدے ہیں، اور اب تقاضا ہماری عقل کا یہ ہے کہ ہم عقل سے ان مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب ہے اس میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہیں، ہم اپنی عقل کو یہاں پر لگائیں اور خرچ کریں، اور پھر شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہمارے مفادات کا وہاں پہ بھی تحفظ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے
وہ سب کام بہت آسان ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو ہمارا دین بہت آسان ہے، اس کے احکام بہت آسان ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ سب بہت آسان ہیں۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ اس کے مقابلے میں ہم نے جو رسمیں پال رکھی ہیں اور جو خود سے بنا رکھی ہیں وہ سب بہت مشکل ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ اور اس کا اظہار سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ کہہ کے فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، اور ایک اور حکمت کی بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ اور دعا یہ دونوں آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس بات کو بہت توجہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ بھی ایک عبادت ہے اور دعا بھی ایک عبادت ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان کو آگے پیچھے بیان کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے، اور پھر 186 میں اللہ رب العزت نے روزے کا فوراً ذکر کرنے کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں میں بہت قریب ہوں۔ تو گویا دعا اور روزہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہمیں ایک اور حکمت بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کل مخلوقات سے اپنے علم کے ذریعے انتہائی قریب ہے۔ وہ عبادت گزاروں کے بھی قریب ہے، مانگنے والوں یعنی دعا کرنے والوں کے بھی قریب ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہمیں توفیق عطا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہی ہمیں مدد بھی مانگنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ حکمت بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے مال کا بھی اسی طرح سے احترام کرتا ہے، اور اس کے مال کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے اس کے دل میں اپنے مال کا بہت زیادہ احترام ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں دیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یعنی جس طرح تم اپنے مال کا احترام اور تحفظ چاہتے ہو، یہی احترام اور تحفظ دوسرے کے مال کو بھی دو، اس کے مال پر نظر نہ رکھو اور اسے ہتھیانے یا چھیننے کے طریقہ کار سوچ کے اس سے وہ مال نہ لو۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ ہمیں ایک اور اہم نقطہ یا حکمت سکھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس کام کو کرنے کا آسان طریقہ اور قریبی طریقہ اختیار کریں، نہ کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے حوالے سے مشکل میں ڈال دیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب تم نے گھروں کو آنا ہو تو اس کے دروازوں سے آؤ۔ تو سیدھے طریقے سے، آسان طریقے سے کام کو کیا جائے، کام کو کرنے کے مشکل طریقے نہ تلاش کیے جائیں، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ قربانی جو دینی تھی یا جو جانور انہیں چاہیے تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو بے تحاشا مشکلات کا شکار بنا لیا۔ اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ بھی نقطہ سیکھنے کو ملتا ہے
کہ جو کوئی بھی دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری یعنی تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پر چلنا دراصل آخرت میں کامیابی کے حصول کا راستہ ہی ہے۔ اور اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہٰذا اے مسلمانوں تم بھی اب اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ تاکہ آخرت کی کامیابی کو پا سکو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی تلاوت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے جانے والے خیالات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ شیطان کی طرف سے جو وسوسے ہمارے دل اور دماغ میں آنے لگتے ہیں ان کو پہچانیں اور زندگی میں ہمیشہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کریں۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ کھلے اور واضح سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہر ہو چکا ہے، وہ چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس نے تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، اب اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے۔ اب بھی اگر اس سے کوئی دھوکہ کھا جائے تو اس سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ چھپے ہوئے دشمن سے دھوکہ کھانا اور بات ہے، لیکن ایک واضح دشمن جس کا پتہ چل چکا ہے، اگر بار بار بنی آدم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں تو یہ دراصل بنی آدم کی اپنی کم عقلی کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے جنت چاہتے ہیں اور جس کے لیے آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اسے آزمائش سے ضرور گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ آئے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں، مستہم البأساء والضراء، انہیں بھی اس طرح کے حالات پیش آتے رہے، کبھی وہ زندگی میں آسائشیں اور کشادگیاں دیکھتے اور کبھی زندگی میں تنگ ہوتے رہتے، ان کے اوپر تنگی آتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے کہے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اس کے باوجود ہمیں اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کرنا، بلکہ ہمارا اعتماد اللہ رب العزت کی رحمت پر ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، یعنی ان کا اعتماد رحمت کے اوپر ہوتا ہے، ان کا اعتماد اپنے نیک عمل پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہم ایک اور سبق یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری جو نیتیں ہیں ان کی اہمیت ہمارے عمل میں بھی ہے اور ان کی اہمیت ہمارے اقوال میں بھی ہے، یعنی جو بات ہم کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم ایسے ہی بلا ارادہ کوئی قسم اٹھا بیٹھتے ہو، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تمہاری کوئی انٹینشن نہیں، کوئی نیت نہیں ہے۔
سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بحیثیت انسان جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو ہم اچھی طرح سے سیلف ایویلیویشن کر لیں۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ میرے اندر اس کام کو کرنے کی قوت اور ہمت ہے تو پھر میں آگے بڑھوں، ورنہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں میاں بیوی یہ گمان رکھتے ہوں، یہ رائے رکھتے ہوں کہ وہ آپس میں جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے ہوں گے، تو پھر تو وہ اپنے اس نکاح کو، اس تعلق کو جاری رکھیں۔ تو جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں تو اس سے پہلے پلاننگ میں اس بات کو ضرور شامل کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس کام کو کرنے کی میرے اندر ہمت اور توفیق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یعنی یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ میرے ساتھ اگر لوگ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہوں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی ہمیشہ ایمان کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ ایمان کم ہے یا ایمان زیادہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں طالوت کا قصہ بیان ہوا ہے، جن کے ساتھی بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کامیابی عطا ہوئی۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم جتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، نیک اعمال کر کے، کوششیں کر کے، اسی کی مناسبت سے، اسی انداز سے ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں اللہ رب العزت کی طرف سے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنے ان ایمان لانے والے بندوں کو اندھیروں سے نکالتا جاتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جو نور ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور جیسے جیسے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان گرو کرے گا اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نور عطا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کو گرو کرنے کی، تو اللہ رب العزت کی فرما برداریوں سے ایمان کی گروتھ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان گرو کرے، ہمارا فیتھ گرو کرے، اس کی نشو نما ہو، اور جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ ایمان پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کو بڑھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو طاقت عطا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، اور ایمان کے کمزور پڑنے کا مطلب ہے کہ ہم اندھیروں میں رہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے نور سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے ہمیں ایک اور حکمت یہ بھی ملتی ہے کہ انبیاء بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 دیکھیے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ اطمینان قلب مانگنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس اطمینان کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں 11 جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے یا ان کی تعریف بیان کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے متقین کی ایک کوالٹی یہ بیان کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو آپ تلاش کر کے دیکھیے گا سورۃ البقرہ میں 11 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے یا ان کی تعریف کی ہے۔
اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 مقام میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں، جبکہ 11 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ زبان سے پاکیزہ کلمہ ادا کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ اس مال سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد زبان سے جس پر خرچ کیا اس کو اذیت پہنچائی جائے۔ اس سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ زبان سے اچھے الفاظ مال خرچ کیے بغیر ہی نکالے جائیں۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید سے یہ بات سکھائی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہمیشہ لوگوں سے اچھی اور صاف ستھری گفتگو کیا کرو۔ سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان یا ہم صدقہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ خیال آتے ہیں تو پھر تمہارا کیا بنے گا، تمہارے گھر والوں کا کیا بنے گا، اس اماؤنٹ سے تم اپنے لیے کوئی کپڑے کیوں نہیں بنا لیتے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 الشیطان یعدکم الفقر، جب بھی تم اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کوشش کرنے لگو گے یا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا، اور تمہارا رب اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ دکھاتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ رب العزت تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ لہٰذا اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں یا اپنے رب کے وعدے پر ایمان لاتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حکمت اللہ رب العزت کا عطا کردہ وہ عظیم خزانہ ہے کہ جس کو مال سے خریدا نہیں جا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو حکمت عطا کر دی ہے تو اسے اپنے خزانوں میں سے کوئی خزانہ عطا کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کثیر عطا کر دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتی ہوں تو اس کا فائدہ بھی مجھے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوتا ہے، اور جب میرے خرچ کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کی تنگ دستی دور ہوتی ہے تو اس کی دعائیں بھی مجھے ہی پہنچتی ہیں۔ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دعائیں بھی میرے ہی حق میں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میری مال کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی خیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس کا فائدہ تمہیں اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے۔ تو انسان چونکہ ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، سطحی طور پر دیکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم خرچ کریں گے اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے اور دوسرے کو فائدہ ہوگا، جبکہ در حقیقت خرچ کرنے والے کو ہی اس کے فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے کسی بھی نیک عمل کے نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور بالخصوص دین کا پیغام عام کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دین کا کام کرتے ہوئے، کہ ہمارا کام صرف دوسروں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے۔ ہم ان کو ہدایت عطا نہیں کر سکتے، ہدایت عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ہاں، ہم ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے
کہ آپ ان کو ہدایت عطا کریں۔ آپ کا کام صرف ان تک دین کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہمیں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں، یعنی چمٹ کر مانگنے والے نہیں ہیں، بار بار دوسروں سے سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت ان کے کہ جو مانگتے ہیں۔ تو جو نہیں مانگتے، جو عزت کے ساتھ سفید پوشی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور کسی کے ساتھ اپنے حالات شیئر نہیں کرتے، آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں اور ان پر مال خرچ کرنا مانگنے والوں پر مال خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا یسألون الناس الحافا، اور یہ دوسرے انسانوں سے یا دوسرے لوگوں سے چمٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم صدقات اور عطیات اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ دراصل ہمارے مال میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں آتی، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کو خوب بڑھا دیتا ہے، ان کو خوب گرو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سارا علم عطا کیا ہے۔ قرآن کریم وہ علم ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، اس پر غور و فکر کر رہے ہوں، تو اس کو بہت اہمیت دیں، کیونکہ آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے۔ اس وقت وہ آپ کا معلم ہے، کوئی انسان آپ کا استاد یا معلم نہیں ہے۔ تو سورۃ البقرہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب مالی حقوق کی بات آئے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم لکھ لیا کریں۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے جو مالی طور پر لین دین کیے ہیں ان کو لکھ لیا جائے، ادھار لیا جائے، دیا جائے، ان کو لکھ لیا جائے۔ اور اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار لو یا دو ایک خاص مدت تک مقرر کر کے فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے ہر بات سکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے ہیں، ہمیں ہماری عبادتوں کے طور طریقے بھی سکھائے ہیں، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے لے کر چلنے ہیں یہ بھی سکھائے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیے اور نوٹ کیجئے کہ ہمیں قرض لینا اور دینا اور اس کو لکھنا بھی سکھایا ہے۔ یعنی کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں علم نہ عطا کیا ہو اور ہمیں سکھایا نہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں زندگی کی تفصیلات بھی سکھائی ہیں، عبادت کے طور طریقے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اور معاملات کے طور طریقے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ حتیٰ کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہمیں ادھار لینے، ادھار دینے اور ادھار کا ریکارڈ مینٹین کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا معلم ہے، اور وہی معلم حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر فرمایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ہم سب کو بھی علم عطا کر رہا ہے۔ اور کیا یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے انسانی اساتذہ اور معلم کی بات کو تو غور سے سنیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا ہے کلام پاک کی شکل میں یا شریعت کی شکل میں، ہمیں اس کی زبان تک بھی نہ آتی ہو، ہمارے پاس اس کو پڑھنے کے لیے وقت بھی نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بے ادبی کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا مقام نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دیگر انسانی علوم سے پہلے اور اپنے دیگر انسانی اساتذہ سے پہلے
ہم اپنے معلم اول اور معلم حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دماغ کو چیک کریں، کیا ہمارے دل اور دماغ میں ہمارے معلم اول اور معلم حقیقی کے لیے بھی وہی احترام پایا جاتا ہے جو ہم اپنے اساتذہ، انسانی اساتذہ کا احترام کرتے ہیں جو ہمیں علوم سکھاتے ہیں؟ تو حقیقی علم تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کو پہچاننا چاہیے۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارا استاد اور معلم حقیقی بھی ہے۔ اور معلم حقیقی اس لیے ہے کہ اصل میں تو علم اسی کے پاس ہے، اس نے یہ علم انسانوں کو عطا کیا اور پھر انسانوں میں بھی معلم اور اساتذہ تیار ہوئے۔ تو سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معلم حقیقی کو پہچانیں، اس کے کلام کو اہمیت دیں، اس کے کلام کی زبان کو سیکھیں، اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا ہے ہمارے پیغمبر کے ذریعے سے، اب ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ صاحب ایمان یا ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے، ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب وہ ہمارا کوئی حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، جو ہم نے سن لیا اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ نہ وہ بنی اسرائیل کی طرح اس حوالے سے کوئی بحث مباحثہ کرتے ہیں، نہ ہی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ہی بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ وہ دل اور دماغ اور پورے جذبات کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، بلکہ ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالے جسے وہ اٹھا سکتا ہو، چاہے اس کا تعلق اس کی زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس کی عبادتوں سے ہو، یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری لیتے ہوئے وہ اچھی طرح سے اس بات کو دیکھے کہ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال دے کہ جس کے نتیجے میں اس کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا مشکل ہو جائے، وہ مشقت میں پڑ جائے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالتا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ رب العزت کی خلافت کو زمین پر قائم کرنا ہے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کو زمین پر قائم کرنا ہے، اور زمین پر قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اس پر عمل کرنا، بحیثیت ماں کے اپنے گھر کے اندر اس پہ عمل کرنا، اپنے بچوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا، بحیثیت استاد کے اپنے طالب علموں کے درمیان اس پہ عمل کرنا اور اپنے طالب علموں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے یعنی اپنی خلافت کے اعتبار سے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں پہلے مومن ہیں جن کی صفات بیان کر دی، دوسرے نمبر پر کافر ہیں اور تیسرے نمبر پر منافقین ہیں۔ اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے حوالے جو اپنی خلافت اور اپنے نظام کو قائم کرنے کا جو پہلا تجربہ ہے وہ بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی شکل میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے، جن کاموں کے کرنے کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ جنت میں کریں گے، اور جن سے آپ کو روکا ہے آپ وہ نہیں کریں گے، اور یہ تجربہ ناکام ہوا۔ دوسرا تجربہ جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں کیا گیا ہے، ایک قوم کی حیثیت سے وہ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت عطا کی، تمام قوموں میں سے اپنی خلافت کے لیے چن لیا، ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کیں اور ان کے ذمہ داری لگائی کہ اب آپ نے زمین میں میرے دین کو قائم کرنا ہے،
اور اللہ رب العزت کا خلیفہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ امانت ضائع کر دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے، دنیا انجوائے کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں اور دین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنے گھر کے اندر، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کو اپنا آبجیکٹو نہیں بنایا، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تیسرا تجربہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سورۃ البقرہ میں شیئر کیا ہے، اور وہ کامیاب تجربہ ہے، خلافت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنے کے حوالے سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تجربہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کے ذمے اپنا دین لگایا کہ اس دین کو زندہ کریں اور اس دین کو دوسروں تک پھیلائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تجربے میں کامیاب رہے، اور ان کی مثال ہمارے لیے سورۃ البقرہ میں اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس حوالے سے انہیں ایز اے سمبل یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے دین کو اپنی انڈیویجول لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی، اور گھر سے باہر ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہم نے قائم کرنا ہے، تاکہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی طرح اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، جس امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب نہ ہو سکے اور جس میں بنو اسرائیل کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو یہ ہیں وہ چند حکمتیں، وہ چند لیسنز یا اسباق جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے، ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت سے یہ سیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔